اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مجھے اتنی بات آپ بتا دیں کہ کیا صحابہ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ جو چاہتا ہے منہ اٹھا کے انہیں برا بھلا کہتا ہے، تبرہ کرتا ہے۔ رسول اللہ کے منبر پر رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کھلے عام باقاعدہ صحابی رسول کے خلاف بدزبانی کی جاتی ہے۔ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ان کی عزتوں کو اچھالنے کا خاص مقصد اسلام کو مٹانا ہے۔ آخر لوگوں کی زبانیں اس وقت کیوں خاموش ہوتی ہیں کہ جب لوگ صحابہ کو باقاعدہ نام لے کر کے ان کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جو دین لے کر کے آئے، وہ دین آگے منتقل جن کے ذریعے سے ہوا، اگر وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں تو پھر دین خود مشکوک ہو کے رہ جائے گا۔ رہا قرآن کریم کا مسئلہ، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس مقدس قرآن نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کی عظمت و شان کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ جہاں قرآن کریم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہا ہے، وہیں قرآن کریم نے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی کہا ہے، اسی قرآن نے کہا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے، یہ کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ آج جو آپ کے پاس نماز، دین، جو بھی اسلام کی چیزیں ہیں وہ انہی صحابہ کے ذریعے سے آئی ہیں، اور آپ انہیں گالیاں، ان کے خلاف کوئی گالی بکتا ہے تو آپ سن لیتے ہیں، آپ کو جوش نہیں آتا، آپ کو ناراضگی نہیں ہوتی، کسی کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ لیکن جب کوئی گالی دینے والے کو جواب دے دے تو کہتے ہیں کہ میری بے عزتی ہو گئی، میری توہین ہو گئی، میری بے ادبی ہو گئی۔ آپ کی عزت سے بڑی نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت ہے۔ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت غوث و قطب کی عزت سے بڑی ہے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنی عزت کا رونا رو رہے ہیں اور آپ بڑے اکابر صحابہ پر خلاف۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ جن کو سینکڑوں سادات نے اور اکابر نے، محدثین، فقہا، مجددین نے خال المؤمنین کہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جن لوگوں نے کہا وہ امت کو گمراہ کرنے والے، جہنمی اور لعنتی ہیں، کیا یہ سارے فقہا، محدثین اور ائمہ اور سادات جہنمی اور لعنتی تھے؟ یہ گالی نہیں ہے؟ اس پر آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ دراصل صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت نہیں، اسلاف سے بھی محبت نہیں، اپنی عزت یاد رکھیں۔ ایسی عزت کی میری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی اور ان کے ماننے والوں کی اور اسلاف کی، اکابر کے۔ اس کے بعد ہماری عزت کی بات آئے گی۔ جب ان کی عزتیں محفوظ نہیں تو کس کی عزت محفوظ ہوگی؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پورے قرآن کریم کے اندر جو بشارت کی آیتیں ہیں، جو وعدے کی آیتیں ہیں، جو مومنین کے مقام و رفعت کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں، اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، متقون، صدیقون، مفلحون۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ صحابہ اس کے اولین مصداق ہیں۔ کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرما لیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی جو بیعت رضوان میں شریک تھے؟ کیا علم الہی میں معاذ اللہ غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اللہ پاک ہے اس سے۔ کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ تو صحابہ کے خلاف بدزبانی کرنے والے پہلے یہ طے کر لیں کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تو پھر جب اسلام کو مٹانا ہی چاہتے تو سنیت کے لباس میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے اندر جو ہے اس کو باہر لے آئیے اور کھل کر کے آپ کام کیجئے، ہم جواب دیں گے، لیکن سنیت کے لباس میں، سنی بن کر سنیوں کے اسٹیج پہ، سنیوں کے سامنے بدعقیدگی پھیلانا، صحابہ کی عظمتوں کو نکالنا، ان کی توہین و بے ادبی کرنا، اسلاف کے خلاف بدزبانی کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ سنی بن کر سنیوں کو دھوکہ دیں گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ آپ سنی بن کر کے
اسلاف کو ہمارے گالیاں دیں گے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم پر کچھ فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی یہ تعلیم پوری دنیا کے سنی علماء کے لیے نہیں ہے کہ جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کر دے؟ جو عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے گا ایسے وقت پر اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ باتیں چھپائی کیوں جا رہی ہیں؟ آخر یہ کیا ہو گیا کہ آپ باقاعدہ صحابہ اور اہل بیت کی ذات کو نشانہ بنائیں گے؟ آپ ان پہ انگلی اٹھائیں گے، آپ مشاجرات و تنازعات کو چھیڑیں گے تاکہ گالی دینے کا موقع ملے، لوگ صحابہ کو گالیاں دیں۔ آپ سے زیادہ آپ کے نبی جانتے تھے، آپ سے زیادہ آپ کے پیغمبر جانتے تھے، آپ سے زیادہ خدا جانتا تھا، خدا جانتا ہے۔ تو پیغمبر اعظم جو غیب داں ہیں وہ اپنے ساتھ جن کو بٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ 1400 سال کے بعد آپ کو معلوم ہوا۔ اس وقت سب سے زیادہ نجی محفلوں میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو نجی محفلوں میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں وہ سنیوں کے ممبر پہ آ کے حضرت کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی ممبر پہ حضرت معاویہ کو حضرت بھی کہیں گے، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، اور نجی محفلوں میں گالی دیتے ہیں۔ یہ تو منافقت ہے کہ تقیہ ہے۔ یہ سنیوں کا طریقہ کب سے رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ کھل کر بیان کریں۔ ڈر کس بات کا؟ ہاں، ڈر ہے روزی کا، پیٹ کا ڈر ہے، کیونکہ سنیوں سے سب کچھ ملنا ہے، سنیوں سے ہی کاروبار چلنا ہے، سنیوں کے ذریعے سے ہی اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنا ہے، تو سنی لٹاتے ہیں۔ لیکن جس دن کھل کر کے آپ کہیں گے تو لوگ آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ ڈریے اللہ و رسول سے۔ ہماری جماعت کے ایک اچھے عالم ہیں حضرت علامہ و مولانا معراج علی مرکزی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جو انہوں نے کام کیا اچھا کام کیا، اور اس کام کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سادات کرام نے امیر معاویہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو سادات کرام کے اقوال کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ سب سے پہلے باطل کو دندہ شکن جواب دینے والے اور مناظرہ کرنے والے پہلے متکلم کا نام حضرت علی ہے۔ خارجیوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، کس طرح سے ان کا تعاقب کرنا ہے، یہ مولائے کائنات نے سکھایا ہے۔ اور سبحان اللہ، انہی کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن نے قدریوں سے مناظرہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور لاجواب کیا ہے قدریوں کو امام حسن مجتبیٰ نے۔ اور آگے بڑھیں، حسین پاک کے پوتے امام زید شہید نے رافضیوں کا جینا حرام کیا ہے۔ یہ سب کام اہل بیت نے کیا ہے، سچے اہل بیت نے۔ اولین جو دافع رفض و خروج ہیں مولائے کائنات ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کے حضرات جو ہے نا، صحابہ کی عظمتوں اور ان کی شانوں کو بیان کرنے میں اور ان کا دفاع کرنے میں اور ان کی حرمت کی پاسبانی کرنے میں اہل بیت نے جانیں تو قربان کر دی ہیں۔ کوئی کیوں بتاتا نہیں۔ زیدی سادات کے جد اعلیٰ سیدنا امام زید شہید کو شہید کر دیا گیا، مگر پلٹے نہیں، لوٹے نہیں، گھومے نہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سادات اس قدر مضبوط اور قوی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کہ حضرت ابو بکر و عمر کی وہ تعریف کرتے تھے، بس حضرت ابو بکر و عمر کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے تقریباً 12-13 ہزار لشکر نے جنگ کے وقت ان کا ساتھ چھوڑ دیا، شہید ہو گئے، مگر شیخین کی گستاخی نہیں کی انہوں نے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ رہا ہے۔ اہل بیت نے صحابہ کی عزتوں پہ پہرا دیا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عثمان غنی کے مکان کو گھیرا گیا تھا، جہاں دیگر صحابہ کے بیٹے وہاں حضرت عثمان غنی کے مکان پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ بھال کر رہے تھے، وہیں حسن و حسین بھی ننگی تلوار لے کر کے حضرت عثمان غنی کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ ہیں اہل بیت اعظام جو صحابہ کی حرمتوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ پھر یہ کیا طریقہ نکلا ہے کہ مولائے پاک کا نام لے کر کے صحابہ کو گالی دی جائے؟ یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے۔ ہر زمانے میں سادات نے بڑا کارنامہ کیا۔ میں تو خاص طور سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ تیار تو ہو، کسی کا قلم حرکت میں تو آئے۔ میرا میدان تحریر نہیں ہے، مگر میں بتا سکتا ہوں کہ سادات نے صحابہ کے دفاع میں جو قلمی خدمات انجام دیے ہیں، اگر ان کا کو جمع کیا جائے، ان کے فتاوی جمع کیے جائیں
اور ان کی کتابیں، ان کے رسائل جمع کیے جائیں تو کئی جلدوں پر مشتمل یہ کتاب صرف سادات کی تیار ہوگی جو صحابہ کی دفاع پر موجود ہے۔ میں نام بتاتا ہوں، حضرت علامہ سید قطب علی، سید قطب علی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، شواہد البرقات وغیرہ ان کی کتابیں ہیں، دیکھیے پڑھ کے، باقاعدہ جواب دیا ہے۔ خواجہ مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ففون شریف کے، کتاب پڑھ کے دیکھیے ان کی، بوارق العذاب لأعداء اللہ صاحب، زبردست طریقے، سید ہیں، زبردست عالم رسول ہیں، علم دین میں کمال رکھتے ہیں، ممتاز فقیہ ہیں وہ۔ حضرت حافظ بخاری، حضرت سید عبد الصمد بخاری مودودی سہسوانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیے۔ اس زمانے میں سہسوان کے رہنے والے ہیں، مگر ففوند کے آس پاس جو پنپ رہے تھے نا جراثیم، اس کا زبردست تعاقب ایک سید نے کیا ہے۔ سرکار نوری میاں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سرکار نوری میاں نے کیا کیا؟ دلیل الیقین لکھ رہے ہیں، العسل المصفیٰ لکھ رہے ہیں، تنبیہ الاشرار لکھ رہے ہیں، خزائن برکاتیہ لکھ رہے ہیں، دفاع صحابہ میں، شان صحابہ میں، مقام صحابہ میں۔ مارحرہ کے جو سادات نے کتابیں لکھی نا، ہر کتاب کے اندر دفاع صحابہ موجود ہے، ہر کتاب کے اندر۔ شاہ برکت اللہ عشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان میں بڑے حسین انداز میں شیخین کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور افضل الخلق بعد الانبیاء کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کے طریقہ رہا، سادات ایسے رہے ہیں۔ پڑھیے نا سادات کو، کیوں مطالعہ نہیں کرتے آپ؟ خواجہ قمر الدین سیلوی کو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ سید پیر مہر علی شاہ کو مطالعہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ وہ سادات ہیں جو حق کا ساتھ دیتے۔ ایک بڑی تعداد ہمیشہ سے سادات کی صحابہ کے دفاع میں رہی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے نام کے آگے سید لگا لیں، پھر جس کو چاہیں گالی دیتے رہیں؟ صحابہ کی کوئی عزت نہیں، اہل اور اکابر کی کوئی عزت نہیں، محدثین فقہاء زیرو ہیں آپ کے سامنے۔ جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ان کو آپ جہنمی، گمراہ، لعنتی کہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے خلاف۔ کم از کم یہ کتابیں اس کا ہی مطالعہ کریں آپ۔ کیا شان صحابہ نہیں ہے؟ دفاع صحابہ نہیں ہے؟ کیا فرق باطلہ کا اس کے اندر رد نہیں ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کے چھوٹے ملفوظات میں روافض کا تعاقب نہیں ہے؟ تو آپ جب ان کا نام لیتے ہیں تو اسے دور کیوں ہیں؟ ان کے مشن کو مٹانا کیوں چاہ رہے ہیں آپ؟ انہی کے نام پر دنیا آپ کو پہچانتی ہے، تو ان کے تعلیمات کو آپ پس پشت کیوں ڈالتے ہیں؟ جواب دیجیے آپ۔ جب انہوں نے فرق باطلہ کا تعاقب کیا، روافض کے فرق کا جائزہ لیا، ان کا تعارف کرایا، تو آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ دال میں کالا تو نہیں؟ نام بھی ان کا لیں گے اور تعلیمات کہیں اور کی پیش کریں گے۔ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، کسی بھی زمانے میں سنیوں کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ اس کتاب کے اندر امام غزالی کا جہاں ذکر ہے وہاں پڑھ کے دیکھیے کہ قواعد العقائد جو امام غزالی کی کتاب ہے وہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کی ضمن میں وہ بات موجود ہے کہ ایک رافضی کو دھتکار دیا گیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ اللہ کرم فرمائے علامہ افروز قادری چڑیا کوٹی پر اور حضرت علامہ ابو الحسن احسن علی نقشبندی سیفی صاحب پر 3 جلدوں میں جمع کر دیا انہوں نے۔ 1400 سال کی پوری تاریخ اکٹھا کر دی، ہر صدی کے اکابر کا ارشاد اکٹھا کر دیا۔ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ آپ تقریر سن کر تقریر کریں گے، آپ یوٹیوب پر کسی کا بیان سن لیں گے تو بس بیان کر دیں گے۔ آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ یہ دیکھیے چشتی بزرگ ہیں، انہیں علم لدنی حاصل ہے۔ 32 سال کے عمر میں 270 علوم پر مہارت تھی انہیں۔ 17 سال کی عمر میں کتاب لکھی انہوں نے۔ بہت بڑے چشتی بزرگ ہیں، 200 کتابوں کے مصنف ہیں یہ۔ دیکھیے صحابہ کی عظمت و شان پر کس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے فلواری شریف کے سید اعظم علی، سید حبیب علی اور دیگر حضرات نے دفاع صحابہ میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، دیکھیے۔ مگر ہاں یہ وہ حضرات تھے جو یہ جانتے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔
یہ دونوں رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور ان دونوں کی تعظیم اور ادب اور محبت کرنا یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ کسی ایک کو چھوڑنے والا بہرحال گمراہ ہو جائے گا، چاہے وہ صحابہ کو چھوڑے چاہے وہ اہل بیت کو چھوڑے، بہرحال گمراہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا حدیث ثقلین ہے، سبحان اللہ ہے، اور سنیوں کی آنکھوں کا وہ سرما ہے، مگر حدیث نجوم بھی تو ہے نا۔ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی آپ کے پیش نظر ہے، تو اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ ما انا علیہ اصحابی کو آپ پس پشت کیوں ڈال رہے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین کو آپ کیوں بھلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، اسے آپ کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا یہ بتانا مقصد ہے کہ نہیں ہمیں بس ایک سے کام چل جائے گا؟ تو یہ آپ کا اپنا مذہب ہوگا۔ اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، اس دین کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی قربانی شامل ہے۔ دونوں کی تعظیم، دونوں کا ادب، دونوں سے محبت فرض ہے، اور یہ اس طرح سے بھی فرض ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کی عزت پہ حملہ کرے گا اس کا مقصد ہے اسلام کو مٹانا اور اسلام کو باطل کرنا، کوئی بھی ہو۔ خارجیوں نے صحابہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت پہ انگلیاں اٹھائیں، اور رافضیوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں۔ دونوں باطل ہیں، حق پر صرف اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں گزارش ہی کروں گا کہ آج سب کو اپنی عزت کی پڑی ہے۔ نبی کی عزت کچھ آ جائے کوئی نہیں بولتا، قرآن پاک کی گستاخی ہو کوئی نہیں بولتا، انبیاء کی کوئی گالی دے دے کوئی نہیں بولتا، صحابہ کو باقاعدہ نام لے کر برا بھلا کہا جاتا اعلان، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنی عزت کی پڑی ہے کہ ہمارے 200-400 مرید ہیں ناراض ہو جائیں گے، ہماری بے عزتی ہو گئی۔ آپ کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی صحابہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، آپ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں ان کے سامنے۔ جب آپ کی زبان صحابہ کے خلاف کھل سکتی ہے تو میری زبان آپ کے خلاف بھی کھلے گی، اور ہم جواب دیں گے۔ آپ بولنے سے پہلے سوچیں، کوئی بھی ہو، اور میں کبھی بھی کسی پیر کا حمایتی نہیں رہا، ہر پیر ہمارا پیر ہے، جو حق پر ہے وہ ہمارا ہے، بس کسی بھی سلسلے کا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، حق پر ہے تو وہ ہمارا ہے، اور حق پر نہیں تو وہ ہمارا نہیں، بس میں یہی نہ جانتا۔ کسی خانقاہ کا میں خاص وہ نہیں ہوں کہ بس اسی خانقاہ کی غلطی کو بھی اچھا کہوں، غلط تو غلط ہے، مگر ہر خانقاہ جو اہل سنت کی خانقاہ ہے وہ ہماری خانقاہ ہے، اور میں اس کو اپنی ہی خانقاہ پڑھا بے شک چند اساتذہ سے ہوں، مگر جو اہل علم ہیں، واقعی اہل علم ہیں، ان کی تعظیم کو اپنے لیے سعادت اور نجات جانتا ہوں آج بھی الحمدللہ۔ یہ خیال مت کیجئے کہ ہم رضوی اور اشرفی کا اختلاف اور اس کو کہتے ہیں کارڈ کھیل کر کے عوام کو بہکائیں گے، ہونے نہیں دیں گے ہم۔ ہمیں معلوم ہے کہ اشرفی علماء کی خدمات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے حضور شیخ الاسلام کی خدمات کیا، ہمیں معلوم ہے حضور محدث اعظم ہند کی کتابیں میرے الحمدللہ پیش نظر ہیں، حضور اشرفی میاں کو پڑھتا ہوں الحمدللہ، لطائف اشرفی زیر مطالعہ ایک عرصے سے رہی الحمدللہ۔ تو جو واقعی خدمات جن کے ہیں سراہا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی خاندان سے ہیں، کہیں سے بھی آپ ہیں، کسی شہر سے ہیں تو آپ کے منہ میں جو آئے وہ بولیں گے آپ۔ ایک شاہ صاحب ہے، انہوں نے تو باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی، نالتی، حرامی کیا کیا نہیں کہا، ان کو کسی کی زبان نہیں کھلی اس وقت، کیونکہ رشتہ دار ہیں آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، تعلقات ہیں آپ کے ان کے ساتھ۔ یہ ہے آپ کا ایمانی غیرت اور آپ کی دینی حمیت۔ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے وفاداروں سے غداری، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، انہیں آج ممبروں پہ چلے غیر جو کہتا ہے کہے، غیر غیر ہے، اور آپ سنی کہلا کر مشرب جو ہمارے حق مشرب ہیں، سلاسل حقہ ہیں، ان کے نسبتیں لگا کر آپ جو چاہیں صحابہ کو گالی دیں، کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی عزت کی فکر ہے، صحابہ کی عزت کی نہیں۔ سب کو اپنا خیال ہے، صحابہ کا نہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کی عزت یہ دین کی عزت ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ قوم کی عزت ہے۔ اگر ان کی عزتیں اچھالی جائیں گی تو گویا کہ قوم محفوظ نہیں رہ سکے گی۔
قوم کی عزت نہیں بچے گی۔ میں پھر سے کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر ممبر پہ آپ بولیں۔ دوسری بات، بیان واقعہ میں کوئی غلطی ہونا، جسے کوئی شخص کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی واقعہ کوئی چیز سنا رہا جلدی جلدی، اس میں غلطی ہو جائے، یہ بیان واقعہ۔ لیکن جب کسی بات پہ چیلنج کیا جائے گا تو یہ بیان واقعہ والی غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ جس موضوع پر چیلنج کر رہے ہیں اس موضوع کو آپ نے پڑھا تک نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے 5-6 شادیاں کی یا 6-7 شادیاں کی، یہ کہا آپ نے، مگر ایک بھی اموی خاندان سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5-6 کا آپ نام بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کم سے کم پتہ ہوتا کہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد جو سب سے پہلا نکاح حضرت علی نے کیا وہ حضرت امامہ سے کیا، اور حضرت امامہ ابو العاص کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو العاص اموی خاندان سے ہیں۔ آپ نے کہا حضرت مولائے کائنات حضرت سیدہ فاطمہ ان کے بیٹوں کا کوئی رشتہ نہیں۔ بھائی آپ جس خاندان سے، اس خاندان کو بھی آپ لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں لیلا، اور لیلا کی جو ماں ہیں وہ حضرت ابو سفیان کی نفسگی نواسی ہیں۔ یہ آپ کا مطالعہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ 51 رشتے بنو ہاشم بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا رشتے ہو نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم جو رشتے کی بات آپ نے چھیڑ دی تو پڑھ تو لیتے پہلے آپ رشتے کو۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں اموی خاندان میں ہیں، یہ رشتہ کم ہے۔ حضرت علی کے بھائی عقیل کی بیوی اموی خاندان سے ہیں، یہ رشتہ کم ہے۔ رسول اللہ کے 2 سگی پھپھیاں اموی خاندان میں ان کا رشتہ ہوا، یہ رشتہ کم ہے۔ اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بھی رشتے بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن مجتبیٰ کا بھی رشتہ ہے، بعد میں آپ کے بیٹوں کا بھی رشتہ ہے، مگر گفتگو رشتے پر نہیں ہے۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں، 1 سال کا موقع دے رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے خال المؤمنین کہا، حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں کہا، ان کو آپ لعنتی کہتے ہیں، انہیں آپ جہنمی کہتے ہیں، انہیں آپ امت کو گمراہ کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ 1400 سال کی امت کو گمراہ کہنا، لعنتی کہنا، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ نہیں، بے ادبی نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں بولیں، آزاد ہیں آپ کی عزت بہت بڑی عزت ہے۔ صحابہ کی کیا عزت بھائی، کیا عزت ہے صحابہ کی؟ اغواث کی، اقطاب کی کیا عزت ہے؟ محبوب الہی کی کیا عزت ہے آپ کی نظر میں؟ سرکار نوری میاں کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ اگر کاش مقام و مرتبہ ہوتا تو آپ ان کو لعنتی نہ کہتے۔ جن سیدوں نے اپنی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین کہا، کیا مطلب ہو؟ سب لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، امت کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، کیا ہیں وہ؟ آپ کہہ دیجیے ہم کو معلوم ہی نہیں۔ جب تو آپ چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے چیلنج کیا، بیان واقعہ کی غلطی نہیں، چیلنج ہے۔ چیلنج بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ہم حقیقی ماموں، عجیب لطیفہ ہے۔ ارے آج 1444 سال میں کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ کو حقیقی ماموں کہا ہو تو ذرا مجھے بتاؤ۔ یہ کیا طریقہ اپنا رکھا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں امام حسنین کے حقیقی ماموں۔ بھائی کون کہتا ہے کہ ان کے حقیقی ماموں ہیں؟ کس نے کہہ دیا یہ؟ مطلب جو بھی آئے آپ بولیں گے، جو بھی آئے آپ کہہ دیں گے، اور وہ بھی ممبر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ جب ہزاروں کے مجمع میں آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو وہ بات نپی تلی ہونی چاہیے تھی، پڑھ لکھ کر ہونی چاہیے تھی، پروف کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی آپ نہیں کرتے۔ تو میں پھر سے بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت اعظام کے خلاف جو بھی زبان کھولے گا میں اس کو جواب دوں گا، میں ضرور جواب دوں گا۔ اب اپنی عزت جس کو رونا رونا ہے روئے، اور ہمیں یہ نہ سکھائے کہ یہ پرسنل بات کرنے والی بات ہے۔ واہ، آپ تو صحابہ کے خلاف ممبر پہ بولیں اور ہم آپ سے پرسنل بات کریں، تو پہلے بولنے سے پہلے آپ پرسنل پوچھ لیے ہوتے۔ کچھ لوگ آ کے ہمیں علم دیتے ہیں کہ بھئی شریعت میں ایسے موقع پر نہیں، وضاحت جو طلب کی جاتی ہے وہ مبہم قول پر کی جاتی ہے، کہ قول مبہم ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، مراد کا تعین نہ ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا کہتے ہیں کہ رواں روی میں بول دیا ہو تو وضاحت طلب کی جائے گی، لیکن جب بالکل واضح الفاظ ہوں
تو وہاں وضاحت طلب نہیں کی جاتی، اس کا رد کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ پرسنل ملنا چاہیے، یہ وہاں پر کیا جائے گا جو بات پرسنل ہو. جو بات ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جا رہا ہے وہ پرسنل کہاں رہ گیا؟ یعنی آپ ہزاروں کے مجمع میں صحابہ کو برا بھلا کہیں اور ہم آپ کو پرسنلی کہہ دیں کہ بھائی آپ نے غلط کیا تھا، بس ہو گیا. تو کیا آپ پھر دوبارہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے توبہ کریں گے؟ آپ اعتراف خطا کریں گے؟ آپ نہیں. عزت کا مسئلہ ہے. واہ، آپ کی عزت ہے، رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کی کوئی عزت نہیں. تو اہل سنت تو کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور جو علامہ حسن رضا خان نے کہا تھا وہی بھی میں بھی کہوں گا کہ اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت.